بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے یورپی یونین کے تمام تر تحفظات دور کیے جائیں گے، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا اور جی ایس پی پلس معاہدے کا توہین رسالت قانون سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا۔ اس حوالے سے آج ایک اہم اجلاس مشاورتی ہوا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ آج اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ یورپی یونین کی قرارداد آخر ہے کیا اور اس کا پاکستان کے اوپر کس حوالے سے اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی پروگرام میں ایک اہم ایشو جو گزشتہ روز سیالکوٹ میں پیش آیا، معاون خصوصی برائے اطلاع جناب فردوس عاشق امان اور ایک جو اے سی صاحبہ ہیں، ان کا ایک جو رمضان بازار میں جو منظر پورے سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر آپ کو دکھا، اس حوالے سے ایک نئی بحث جاری ہے کہ کس نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، کس کا قصور تھا، کس کا قصور نہیں تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان نے انتخابی ریفارمز کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا اور یہ جو ریفارمز کی جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے اور وہ ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی یورپی یونین کی، اور یہ سب کیا اس حالیہ قرارداد کو گزشتہ جو دنوں پاکستان کے اندر جو واقعات تھے، مظاہرے تھے تحریک لبیک کے حوالے سے، ان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور اسی تناظر کے اندر اس موقع کے اوپر یہ قرارداد آنے کا کیا مقصد ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں، قرارداد ایک ممبر کی ایک تقریر کے بعد شروع ہوئی ہے، اور تقریر شروع ہوئی ہے ایک پاکستان میں عیسائی کپل کو جو توہین رسالت کی سزا دی گئی اس کی بنیاد کے اوپر۔ اسی طرح کی صورتحال جو تھی یہ آسیہ مسیح کے حوالے میں شروع ہوئی تھی، اور آسیہ مسیح کو پورے یورپ نے ایک بہت بڑا ہیرو بنایا، سمبل بنا دیا اس کو، اور آسیہ مسیح کو سمبل بنانے میں ہمارا اپنا اس لیے قصور ہے کہ لا تعداد جھوٹے مقدمات میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی کے لیے کوئی گورنر اٹھ کے شیخو پورہ جیل میں نہیں جاتا اور اس کو وہاں سے نکال کے باقاعدہ پریس کانفرنس نہیں کرتا تاکہ یہ اسٹیبلش کر دے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ بے گناہ عورت ہے جس کو ہم نے پکڑ کے بند کیا ہوا ہے۔ سلمان تحصیل صاحب تو اپنے انجام کو پہنچے جو بھی تھا، لیکن اس نے ایک پوری دنیا کے اندر ایک پیغام دے دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ میں گورنر ہو کے بھی کام ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو نتھی کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عثمان صاحب کہ اس سارے عرصے کے اندر آج انالیسس کرتے ہیں کہ یہ جی ایس پی ہے کیا۔ یہ میں ساری کے ساری ڈاکومنٹس اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ 177 کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ یہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ چلتا ہے، اور ان کو باقاعدہ مراد دی جاتی ہے، خصوصی مراد یہ دی جاتی ہیں کہ بڑے ملک چین ہے، مثلا انڈونیشیا ہے، مثلا اس طرح کے، اور انڈیا ہے، ان کے ہاں بہت بڑی بڑی مشینیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی ٹیکسٹائل سستی بیچتے ہیں تو ان کے اوپر وہ تھوڑا بہت ٹیرف لگاتے ہیں۔ پاکستان اس طرح کے لوگ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بغیر اس کے اس میں آ جاؤ۔ کس کے بغیر؟ اس کا ہے کیا؟ ٹیرف کے بغیر، ٹیرف کے بغیر جو ڈیوٹی لگتی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکو۔ یہ صرف فائدہ جو ہے یہ پاکستان کے ان چند ٹیکسٹائل مل کے اونرز کو ہے، ورنہ پاکستان کا باسمتی ہو، پاکستان کے سرجیکل انسٹرومنٹس ہوں، پاکستان کا گاڈ گم ہو، پاکستان کے سپائسز مسالے ہوں، پاکستان کا اونکس ہو ماربل، پاکستان کے فینز ہوں، 75 ٹیرف لائنز ہیں جو کہ فری ہیں، اس پہ جی ایس پی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے عثمان صاحب، کہ جب حکومت باہر سے ڈراوا دے کے نا اس ملک کے لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ لیتی ہے کہ مذہبی طبقے کی گردن پہ تلوار بٹھاؤ تاکہ ان کو کہا جائے۔ اب یہ ڈی ایس پی جو ہے یہ کیوں ختم کیا جاتا ہے، کس لیے ختم کیا جاتا ہے کہ ہماری باتیں مانو، اور باتیں یہ نہیں مانو کہ تم کسی سے لڑائی میں حصہ نہ لو یا تم فلاں کرو، یا ہمارے ساتھ باتیں مانو اپنی اخلاقیات کے لیول کی۔ مثلا ہم نے 15 سال اس یورپین یونین کے کہنے کے اوپر اپنے ملک کا ستیہ ناش کیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بنیادی اصول، اللہ کے قرآن کے ایک بنیادی اصول کو پس پش ڈالا۔ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا ایمان والو اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم اگر قصاص شروع کر دو گے تمہارے اندر زندگی ہے۔
ہم نے تقریباً 8,500 کے قریب لوگوں کو جن کو پھانسی ہو چکی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے پھانسی دے دی ہوئی تھی، ہم نے آصف زرداری کے پاس رکھے، ہم نے عارف علوی کے پاس رکھے، ہم نے فلانے، اس سے پہلے کیا تھا ممنون حسین، ہم نے کسی کو پھانسی نہیں دی، جن میں سے 850 وہ تھے جو دہشت گردی کے کیسوں میں ملوث تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا؟ اے پی ایس ہو گیا، پھر ہم نے پھر دینی شروع کر دی، پھر خود نہیں دی، یہ وہی کام کیا جو امجد افریدی کے تھرو قرارداد پیش ہوئی، فوجی عدالتیں بنائیں اور فوجیوں مارنے بیچاروں نے دے بھی دی، ان کو دے یہ پھانسی، سپریم کورٹ کی پھانسی ختم کرو، اس سے کیوں نہیں دلواتے ہو؟ ان میں بھی ہوا یہ کہ بیسک چیز دیکھیں نا، مجھے پتا چل جائے کہ میں اگر 10 بندے قتل کر کے تو پوری رات ساری زندگی میں نے جیل کی روٹیاں توڑنی ہیں، تو میں کہوں گا یار بدلہ لو، آرام کریں گے زندگی میں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اللہ معافی دے ہی دے گا۔ تو قصاص کا قانون یہ پہلا اصول کہ آپ نے گھر تباہ کیا، کس لیے؟ کہ ہمارے ٹیکسٹائل کی کچھ بیلیں وہاں چلے جائیں اور ہمارا وہاں پر آ جائے، اس سے زیادہ برا سودا نہیں ہو سکتا۔ 70,000 لوگ مروائے ہم نے۔ اب فار ایگزامپل اس کے اندر انہوں نے کہا جی آپ نے اقلیتوں میں کرسچنز بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے قادیانی آتے ہیں۔ اب قادیانی جو ہے یہ تو سیکولر کے لیے بھی تلوار ہے نا، وہ آئین کو مانتا ہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو بائنڈنگ کلاس کوئی بائنڈنگ کلاس نہیں ہے یورپی یونین کے حساب سے، وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تو کر لیں، جس سے یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا مال نہیں بیچو۔ اور ان لوگوں کے لیے کہ جو نائکی کی شرٹ بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے، انہی کے لیے بناتے ہیں، فلاں اس کے لیے جرابے بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے، انڈر ویئر بناتے ہیں، میرے لیے بناتے، تولیہ بناتے ہیں، میرے لیے بناتے، بیڈ شیٹ بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے۔ یہ ملک خرید لے گا تمہارے پیسے، فیصلہ آبادیوں اور دوسرے خرید لے گا، ہم خرید لیں، ہم کمپین چلائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں 295 ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں شرط لگا کہتا ہوں آمر ڈکٹیٹر کوئی آ جائے تو یہ ختم نہیں کر سکتا، بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ مشرف جیسا بندہ نہیں کر سکتا، پوری امریکن سپورٹ تھی اور اس کے اوپر آپ چیز چاہ کر اب آتے ہیں، سر مثال دیتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اچھا جب اتنی بائنڈنگ ہے ہی نہیں تو رولا کی پایا؟ سانو لسن لی کیوں جب بائنڈنگ ہی نہیں ہے؟ مجھے اس لیے حکومت کر یار کوئی ڈھنگ کا صاف بات تو کرو نا۔ یہ یو ایس سینکشنز کی لسٹ ہے میرے سامنے پڑی ہے، یہ تقریباً عثمان صاحب 26 صفحے کی لسٹ ہے جو انہوں نے چاہیے کی، 35 صفحے۔ کب یو ایس سینکشنز لگتی رہی ہمارے اوپر، اور سب سے پہلی سینکشن ہم پہ لگی ہے 1965 میں، اور اس سیکشن میں یہ تھا، آپ دیکھیں اس کی لینگویج پڑھیں گے، سینکشن لگائی ہے، نو ملٹری ایڈ ڈیو ٹو ایکسیسو ہیومن رائٹس وائلیشن، یہ 71 میں لگی تھی، 65 میں لگی تھی کہ ہم نے ان کا مال جو ہے نا وہ ہم نے غلط جگہ جو اپنا انڈیا کے خلاف استعمال کیا تھا، یہ پہلی سینکشن جو ہم نے تو اس وقت ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا۔ یہ جو ہے نو ملٹری ایڈ ٹو پاکستان ڈیو ٹو پاکستانی یوز آف امریکن ملٹری سپلائز اگینسٹ انڈیا، اچھا 65 میں لگی کہ ساڈا مال تو انڈیا کے خلاف استعمال کر دیتا، 71 میں لگی ہمیں ہیومن رائٹس مشرقی پاکستان کے، وہ باقی کسی نہیں گئے۔ اس کے بعد 90 میں لگی، کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ ہم اٹامک پروگرام جاری کرنا ہے، پھر 98 میں لگی پریسلر، اس کا مطلب ہاں پریسر ایک اور بھی ورژن ہے، یہ اب تک چل رہی آ رہا ہمارے، آج جب لوگ کہتے ہیں نا ہمارا F-16 نہیں چل رہے، کیوں نہیں چل رہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پرزے نہیں ملتے، امریکہ نہیں دیتا، ہمارے ٹینک نہیں چل رہے، کیوں نہیں چل رہے؟ امریکہ نہیں دیتا، ہم نے پھر لائے کیا۔ یہ آپ کا لیول ہے، کیوں نہیں کا لیول ہے کہ کیونکہ آپ نے ایٹم بم بنانا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے وہ ایٹم بم سے بھی نیچے گری ہوئی ہے؟ کیا جب اب میں ایک اور ملک کی مثال میں لے کے آؤں، اس ملک کا نام ہے نارتھ کوریا۔ اس ملک نے 1985 میں ایک نان پروفیلک ہوتا ہے نا، نان پرولیفریشن ایگریمنٹ کہ میں نہیں بیچوں گا، یہ معاہدہ کیا۔ یہ ملک ہماری طرح امیر ملک نہیں ہے، مناسب ملک ہے تھوڑا سا۔ 2003 میں اس نے کہا کہ امریکہ نے، سر یہ ہوتے ہیں غیرت مند ملک، امریکہ جو ہے یہ اٹراسٹیز کر رہا ہے عراق کے اندر اور میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اچھا، اور میں اٹامک اس سے نکلتا ہوں۔ اس نے نکلا، اس کی سینکشنز لگی، اس نے 2006 میں ایٹم بم بنایا اور اس کے بعد اس نے میزائل پروگرام شروع کیا اور سارا کچھ کیا۔ اب یہ سینکشنز دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، جو کچھ ہے اس پر، ban the trade of the arms and the military equipment, freeze the assets, ٹھیک ہے، ban the import of the certain luxury goods, ban the export of the electric equipment, ban North Korea from the labor exports، مزدور باہر نہیں جا سکتے، can't export oil
and refined petroleum, ban natural gas imports, गैस नहीं मंगा सकता, redirect fishing, restrict fishing, मछली नहीं बेच सकता अपने समुद्र से। ये है यूएन की, यूएस की इससे सख्त है। ये सर 2006 से ये बंदा जो है, ये नॉर्थ कोरिया ये कर रहा है। ये प्योंगयांग का नक्शा है। अगर कोई बंदा इसको निकाल के दिखाए कि दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक शहर है प्योंगयांग, ठीक है। और ये अपने आप को जिंदगी में खुश हैं। वो कहते हैं जो खुद उगाते हैं मेरे लोग खाते हैं, जो खुद बनाते हैं मेरे लोग पहनते हैं। हम ये हालत ये है कि ये बुनियादी तौर पर मिसाल है उन लोगों की जो समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन से अगर हम हट जाएंगे, और खुदा के बंदो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात की है, इतनी बड़ी बात की। आयत चलाएं, वो सूरह बकरा की 188 आयत है, उसको 288 आयत है, वो सुने, फिर उसको 1 मिनट से उसकी तफसीर बता के फिर बात खत्म करें। चले जी, सुनाए दो। तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह कुशाइश, दो अल्लाह मिसालें दी हैं, और वही यूनियन कहती है। नंबर 1 कि वो कहां से डराता है, शैतान कहां से डराता है? फकर से, तंगदस्ती से, बदहाली से, और किसका कहता है? फहाशी की, उरियानी की। कल को आपसे कह दें कि आप गे राइट्स के ऊपर आप तब तक आप नहीं करते, हम नहीं करते, आप गे राइट्स मानेंगे? परसों कहते हैं कि इंसेस्ट बहन भाई की शादी होनी चाहिए, जैसे उनका आज का चल रहा है कि इंसेस्टर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए, आप करेंगे? सही। कोई रुको यार, कहीं इंसानियत होनी चाहिए। और ये तो इतनी बड़ी बात है, मैं आज भी कहता हूं, इमरान खान साहब इस्तग़फ़ार करें। जिस दिन से आपने टीवी के ऊपर आके ये फिक्रा बोला है कि हमारे मसाइल पैदा होंगे अगर हमने फ्रांस के सफीर को मिलाया, मैं सर से पांव तक कांप गया था। इमरान खान साहब, पाकिस्तान में किसी हुक्मरान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का आज तक ये जरूरत नहीं हुई थी। मैं कांप गया था। आप इस्तग़फ़ार करें, वरना आपका वबाल इस उम्मत पे आ सकता है, इस कौम पे जरूर आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे और एक और अहम इशू, फिरदौस आशिक अवान वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी कल वाक़या हुआ है, इसमें क्या कहानी थी, कसूर किसका था, इस पर करेंगे बात। आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना 3rd क्लास फूड है यहाँ से उठवाएं। आपकी परमिट वाली शॉप की चलिए ना, मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम उसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए, आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी, बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा, तुम VIP। जी, ये वीडियो है जो कल से मौजूद बहस बनी हुई है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक असिस्टेंट कमिश्नर को जिस तरीके से डांट पिला रही हैं, एक रमज़ान बाज़ार के दौरे के हवाले से, और जो कुछ भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर हमने बीप लगा के उसको बंद कर दिया। बहरहाल आपने सुने होंगे ये जो रवैया है एक नुमाइंदे का, अवामी नुमाइंदे का, एक इंतज़ामिया के अफसर के साथ, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसके ऊपर आज वज़ीर आला हाउस में एक मीटिंग भी हुई है। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद थी। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनका मौक़िफ़ भी सुन लें। आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने वाक़े की खुद इंक्वायरी करने का फैसला किया। उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, वो अवाम के सामने जवाब दे है। कोई खातून जो है जो उसको मुश्किल चैलेंज और मुश्किल काम करना है, उसने सोच समझ के करना है कि फील्ड में जाना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जो एसी से बाहर आके गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला ना रखता हो, उसे अवाम के साथ जुड़े शोबे जो हैं उनमें आना ही नहीं चाहिए। उनको आसान जो है वो
راستے اختیار کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسح کر کے بتائے گئے. عوام کے راستے میں کھڑا ہوگا، وہ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وزیر اعظم کے مشن سے وہ غداری کرے گا، اور وزیر اعظم کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے. جی اوریہ صاحب، آپ خود بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ساری میں اس طرح کی ایک صورتحال آپ بہترین جج میں اس طرح کی صورتحال سے گزرا بھی ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اور پورا یہ ہیڈ لائن لگی تھی جس وقت میری اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں تو مہمہ ہوئی تھی، اور اس میں باقاعدہ فکرہ بولا تھا. اس وقت کے چیف سیکرٹری نے بیان جاری کیا تھا آپ کے حق میں؟ پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا تھا. اچھا، کسی نے نہیں کیا تھا. کسی شفقت محمود صاحب اس وقت اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، خاموش رہے، وہ بولے تھے، خاموش رہے تھے. اس وقت وہ ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر اس میں تھے، اور شہباز شریف نے فکرہ بولا تھا اٹس اے پبلک ہیومیلیشن آف می. اچھا، اور وہ بھاگ کے نکل گئے تھے اس میٹنگ میں سے. اچھا، آپ نے کر دی تھی ان کی اس لیے مسئلہ نہیں ہوا. سیکرٹریز میٹنگ تھی اور بڑا ہیڈ لائن لگی تھی. میں یہ نہیں کر رہا. دیکھیں بات سنیں، ایک عام آدمی جو جھاڑو دیتا ہے نا، ہی از اے سول سرونٹ، اس کی بھی عزت ہے. وہ اگر غلط جھاڑو دیتا ہے نا تو کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کو کہیں اور چوڑے درا یہ ہیومیلیٹ کرے. ہیومیلیٹ، دس از نان سینس. یہ آپ کے اندر خمار ہے، غصہ بھرا ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا اس وقت کھڑے ہو کے، ہتھ کڑی لگائی تھی. میں پورا واقعہ آج بھی سناتا ہوں اس بندے کا، کہ اس بندے کے نے ہمارے ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں، ان کو حج پہ جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا صرف روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ میں جس سے ہتھ کڑی لگی اس شخص کو بھی ہتھ کڑی لگے. اور کہتا ہے میں نکل رہا تھا وہاں سے، واپس مجھے یاد آیا، میں پھر جا کر روضہ رسول پہ بولا، اور کلثوم نواز نے لیٹر لکھ کے معافی مانگی. شہباز شریف صاحب میرے ساتھ ہوا، میں وٹنس اس چیز کی. میں نے افتخار چوہدری صاحب ذاتی دوستوں تلک والے سے، انہوں نے ایک اس کے ساتھ کیا تھا. میں نے کہا میری بات سنیں، یہ جو بندہ کھڑا ہے نا پولیس والا، یہ بتاتا ہے یہ عمران خان کی گاڑی جا رہی ہے، یہ بتاتا ہے چیف سیکرٹری گاڑی، تم اس کی پینٹ اتارو گے تمہاری پینٹ خود اتر گئی. کل کس اسسٹنٹ کمشنر نے جا کر ڈیفینڈ کرنا ہے فضل شاہ چکوان کو؟ کل کس پولیس والے نے؟ آپ نے ایک تصور، وہ بھائی اس کو اٹھاؤ گھر، آپ کو زیادہ شوق ہے کیمرے میں آنے کا، اور آپ ابھی نمائندہ بنتے ہو اس سیالکوٹ میں، جس سیالکوٹ میں آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. آپ تو ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں ہو اس علاقے کے. آپ کو تو ایک وایا بٹنا. میں نہیں کسی کی بات کرنا چاہتا، جو بھی کرتا ہے ہاں وہ بیوروکریٹ کرتا ہے. میں آپ عثمان صاحب گواہ ہیں، جتنا میں بیوروکریسی کے خلاف بولا ہوں، بیوروکریٹس میں کیا جلس بھی نہیں بولتے. اچھا چلے، یہ سوال جو فردوس عاشق وان صاحبہ نے بعد میں کیا کہ بیوروکریسی اگر وزیر اعظم عمران خان کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو وہ غدار ہے. تو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ترجمان حکومت پنجاب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور ساتھ ہی ایک سعید انور حیات صاحب ہیں، سماجی کارکن ہیں سیالکوٹ کے. انہوں نے اے سی صاحبہ کی سرگرمیوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، ان کو جانتے بھی ہیں. پہلے شروع کریں گے مسرت جمشید چیمہ صاحب سے، کہ چیمہ صاحبہ سے، کہ جی کیا یہ واقعہ ہوا، اور اس کے اوپر جو آج پریس کانفرنس جو کی ہے جناب فردوس عاشق وان صاحبہ نے، اس کے اوپر کیا آپ کہیں گی؟ کیا معاملہ اس کا مطلب وہیں کا وہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا، سی ایم صاحب کا موقف دے دوں کہ ہم نے کبھی بھی پوری کی پوری، میں تو اس چیز کے ہی خلاف ہوں. میرے آپ سارے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں کہ منہ اٹھا کے ہم بھر کے کہہ دیتے سارا میڈیا خراب ہے، سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، سارے بیوروکریٹس خراب ہیں. یہ بالکل غلط روش ہے. دیکھیں بیوروکریسی کے اندر بھی اتنے اپرائٹ آفیسرز ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک کا نظام چل رہا ہے. یہ مجھے آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح میڈیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اوریہ جان مقبول صاحب جیسے لوگ بھی ہیں، اور کچھ شہرت رکھنے والے لوگ بھی ہیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ بات میں ان کی بات سے اس لیے اتفاق کروں گی کہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں یا کوئی بھی ہو، ہمیں
اپنی زبان کا استعمال بالکل سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ خواہ کسی سول چیز کے ڈپارٹمنٹ کے جو بندے ہیں ان کے لیے ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں. یہ باتیں اسپیشلی یہ لبرٹی ہم پولیٹیشنز کو اور جو پبلک کے نمائندے انہیں ہرگز حاصل نہیں ہے. یہ تباہ آزمائی کوئی اور تو کر سکتا ہے عام شہری, اس کی شاید رپورٹ بھی نہ ہو اور یہ روز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارا ہر کال و فیل اس کے ہم خالی اپنے طور پر ذمہ دار نہیں ہوتے, اس سے ہماری پارٹی ہمارے پورے ایک جو سوچ ہے اس کو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو ہمیں چاہے جتنا مرضی آپ ٹھیک ہوں, جب آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں رہتا تو آپ صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی سمپتی چلی جاتی ہے دوسری سائڈ پہ. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹھیک ڈیوٹی دے رہی تھی کہ نہیں دے رہی تھی. میری اپنی ایک سوچ ہے اور یہ سوچ آپ یقین مانیں اس طرح کی روش کو, میں خود پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بیٹھتی ہوں, اس طرح کی روش کو, وہ تو بیوروکریسی کو, ہی از دا مین, ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے جتنی آزادی بیوروکریسی کو دی ہے ماضی میں نہیں تھی, بلکہ ان کے اوپر تو یہ ہے کہ وہ بیوروکریٹس کی زیادہ سنتے ہیں, اپنے نمائندوں کی کم سنتے ہیں. اپنا مسرت صاحبہ ایک سعید انور حیات صاحب اس میں ہیں جو عوامی جی سماجی کارکن بھی ہیں, سیالکوٹ کے رہنے NGO چلا رہے ہیں سیالکوٹ کے, انہوں نے کالج چلا رہے ہیں, ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں, سب کچھ وہاں تو سے. یہ جو اے سی صاحبہ ہیں ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی سعید صاحب, یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, کل سے شور مچا ہوا ہے اس واقعے کا, مسرت صاحبہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا. آپ ظاہر ہے وہاں رہ رہے ہیں, تو یہ جو اے سی صاحبہ ہیں کیا ان کا کنڈکٹ ایسا ہی ہے کل جس طریقے سے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے پورٹرے کیا؟ عثمان بھائی, میں پچھلے 3-4 ماہ سے ان کے ساتھ جو ہے نا میرا ایک تعلق ہے اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا کہ جتنے ٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے رجسٹر کرنا ہے, اور وہ اے سی صاحب کے جو ڈومین میں آتی تھی وہ چیز. انہوں نے ہمارے ادارے وزٹ کیے اور میں کوئی 10-20 دفعہ ان کے آفس میں گیا ہوں. یقین کریں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ جس طرح وہ کام کرتی ہیں, ان ٹائم آتی ہیں وہ, اور آپ اگر سیالکوٹ میں نے فون کیا ہے, سب لوگ پریشان ہیں اور افسردہ ہیں اس واقعے کے اوپر جو فردوس عاشق صاحبہ نے کیا ہے. ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ پبلک میں جو ہے نا وہ اس طرح ان کی پہلی پوسٹنگ ہے یہ. اور یقین کریں کہ میں نے بیوروکریسی کے ساتھ 4 سال سے میں یہاں ہوں, میں دبئی میں تھا پہلے, میں نے اس طرح کی جو ہے نا کوئی بھی بیوروکریسی میں ایسے آفیسر نہیں دیکھے جو اس طرح جو ہے نا لوگوں کا وہ خدمت کرتے ہیں. اس سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اوریہ صاحب کے آفس میں جاتا رہا ہوں, جس طرح یہ فون ٹینڈ کر کے لوگوں کی بات کرتے تھے. بہن ہی سونیا صدر صاحبہ جو ہے نا, کوئی بندہ سائل آ جائے وہ اس کو بڑا آرام سے سنتی ہیں, اس کی بات کو جو ہے نا سمجھتی ہیں, اور جس کے پٹواری ہو, تحصیلدار ہو, جہاں اس کو بھیجنا ہے اس کو بالکل جیسے ایک بزرگ کو جو گائیڈ کرتے ہیں اس طرح وہ ان کے کوئی ایسا بندہ بھی آتا ہے جو ان کے ڈومین میں نہیں ہوتا, اس کو بھی وہ گائیڈ کرتی ہیں. اور یقین کریں میں نے عثمان بھائی سیالکوٹ فون کیا ہے, لوگ بہت زیادہ افسردہ ہیں اس واقعے کے اوپر. میں پرسنل جو ہے نا جو لوگ میں بھیجا ان کو, اور میں کسی بندے کو بھی وہاں بھیجتا ہوں نا, یقین کریں وہ ایسے ہی ڈیل کرتی ہیں جیسے میں ہوں. میں پچھلے 2 ماہ سے لاہور میں ہوں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ سعید انور صاحب اور مسرت جمشید صاحبہ آپ کا, کہ دونوں طرف کے موقف بھی سامنے آگے. اور بات یہی ہے اوریہ صاحب کہ پبلک کے لیے اس طریقے سے انسان کی عزت ہے سر, آپ کو معافی مانگنے سے, اگر آپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ کو فوراً فردوس عاشق اوان کا قد بڑا ہوگا. بالکل جی. چلیں جی, اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے, ذکر کریں گے انتخابی ریفارمز کا جو آج حکومت نے پیش کی ہیں, اس میں ہے کیا, اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج حکومت نے انتخابی اصلاحات کا آغاز کیا اور الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 ترامیم کا اعلان کیا ہے. پریس کانفرنس کی ہے پارلیمانی امور کے مشیر جو ہیں بابر اوان صاحب نے, کہ یہ جو ترامیم پیش کی گئی ہیں اس کا اثر, سب سے بڑی جو بات ہے اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ, اور ساتھ ہی جو اوورسیز پاکستانی مقیم ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا. پی ٹی آئی کا انتخابی نعرہ بھی تھا. اور یہ سب بار بار ہم ان انتخابی قوانین کو ان میں ترامیم کر رہے ہیں, لیکن
ٹوٹل جو سسٹم ہے پارلیمانی اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم متناسب نمائندگی کا نظام رائج کر دیں تو شکایات پیدا ہی نہ ہو. عثمان صاحب، میں نے کم از کم 50 دفعہ ان پروگراموں میں کہا ہوگا کہ دنیا کے تقریباً 97 بڑے جمہوری ملک ایسے ہیں کہ جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک ہم یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں رہیں گے تو ہم لوگوں کی مناسب نمائندگی عدالت اسمبلی میں نہیں آ سکتی. ایک آدمی ایک کانسٹیچوئنسی میں 10 ووٹ لوگ جیتتے ہیں، 11% والا بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پیچھے جو ہے 89% والے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو متناسب نمائندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ جو جتنے ووٹ ہیں اس کے حساب سے لے لیے جائیں اور اس حساب سے پارٹیاں جو ہے اپنا بندہ لے کے آ جائیں. بڑے بڑے ملک تھے جن کے ہاں ہم سے زیادہ مسائل تھے. مطلب آپ سوچیں کہ فرانس وہ ملک ہے کہ جس کی فیفڈم اتنی سٹرونگ تھی کہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی کبھی ادھر کبھی. انہوں نے ایک پورا بلک بنایا ملک کا. انہوں نے کہا جب اگر وہ واپس چلے گئے تو ہمارے تو واپس پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اسی طرح اور سارے ملک یہ جو یوگوسلاویا، بوسنیا ہرزیگوینا، یہ جو ملک ہے اس لیے ٹوٹے کہ انہوں نے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا. پاکستان بھی اس لیے خراب ہوا کہ ہم نے بنگلہ دیش اس کے اندر اسی معاملے کے اندر ہم نے کہا کہ ہم نے یہ اکائیاں ہیں تو اس اکائیوں کو جوڑ کے ایک اکائی بنا دیں، اس سے خراب ہوتا ہے مسئلہ. اب یہ پورے کا پورا آپ اٹھا لیں. سب سے بڑا زور ہے وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر. اچھی بات ہے. جب کمپیوٹر آیا تھا نا 1990 کچھ میں، جب 1990 ہاں میں 95 میں تو ونڈو 95 آ گیا تھا نا، تو آپریٹنگ سسٹم وہ ڈاس والا جو ہوتا ہے. تو ڈاس کے کمپیوٹر کے ماہرین نے ایک فقرہ بولا تھا کہ دس مشین گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جو ڈالو گے نا وہی نکلے گا، جو گند ڈالو گے وہ نکلے گا. روز ہم کہتے ہیں جی کمپیوٹر آ جائے گا تو پٹواری ٹھیک ہو جائے گا. پٹواری کی جگہ کو روبوٹ نے آگے چلانا کام، اس کو چلانے والے تو وہی ہوں گے جو کہ وہ بیٹھے ہوں گے. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک آپ کہہ رہے ہیں ہم کریں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کاغذ کے اوپر کر سکتے ہیں دھاندلی، وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں. سسٹم آج وہ سن رہا تھا نون لیگ والوں کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں انوالو ہے. تو تمہارے پاس پروگرام کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کرنے کا؟ تم جی ایچ کیو بند کر دو گے، تم فوج ختم کر دو گے اگلے سال، تم کہہ دو گے ان کو. پھر سب سے بڑے چلو آپ، میں کہتا ہوں سمپل سی بات ہے، ہم منع کر دیتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ کراچی میں جو انتخابی ریکارڈ ہے وہ بھی فوج قبضے میں لے. آئیے انہوں نے کہا ہے مسئلہ یہ نہیں، مطلب کوئی پروگرام نہیں نا عثمان صاحب. مسئلہ سارا یہ ہے چلو وہ ختم کر دیں. تم لوگوں کی جو کھجلی ہوتی ہے کہ میں خود جا کے پہلو پہ کے، وہ کون روکے گا؟ یہ پاکستان کی پولیٹیکل امیچورٹی ہے، اور پولیٹیکل امیچورٹی اتنی دیر تک قائم رہے گی جب تک کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس قائم رہے گی. جماعت اسلامی کے پاس اگر 10 لاکھ ووٹ مل جاتا ہے اس کو، تو جماعت اسلامی کو 10 سیٹیں ملنی چاہیے جو آج نہیں ہیں. تحریک لبیک کو اگر 25 لاکھ ووٹ مل جاتا ہے تو اس کو 25 لاکھ سیٹیں ملنی چاہیے. ٹھیک، اے این پی کو اگر 1 لاکھ ووٹ مل جائے تو اس کو 1 سیٹ ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ورکر بیچارہ 5 سال انتظار کرتا رہے کہ میری تو اسمبلی میں سننے والا کوئی نہیں ہے. اتنا فالٹی سسٹم پاکستان انگریز میں دے گیا ہوا ہے. ہمیں انگریز کے علاوہ کچھ اور چیز نظر نہیں آتی. ہم اور کیوں نہیں ہم اس میں کر سکتے کہ ووٹ دینے والے جو ہیں وہ لوگ. اب اس کانسٹیٹیوشن کو کون بدل سکتا ہے؟ اب میں ذرا سا ایک آؤٹ آف دا باکس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں جو عوام نے خود بنایا ہو. کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر ضرور نافذ کرتا ہے کچھ. یہ سسٹم ان لوگوں سے نہیں ہونا. آئس لینڈ میں بینکرز نے ایک لا بنایا تھا. آئس لینڈ میں ہڑتال بھی 2011 میں جب یہ آیا مسئلہ، انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ جب امینڈمنٹ چاہتے ہیں، اسمبلی کے ارکان نے کہا ہم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تم یو آر پارٹی ٹو اٹ. انہوں نے پیچھے ہٹایا. 750 انٹلیکچوئلز کی ایک اسمبلی بنائی. جو ملک میں بہترین انٹلیکچوئل تھے ان کا تم امینڈمنٹ کرو، اس کے مطابق چلائیں. پاکستان میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ایسی 750 کی اسمبلی بنائے، آئین بنائے اور پھر اس کو نافذ کریں. چلے جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.